شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے آسیہ نامی عورت کا۔ آسیہ بہت نیک اور پاک باز عورت تھی۔ ساری عمر اس نے لوگوں کے ساتھ بھلائی میں گزاری تھی۔ آسیہ اپنے گھر میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ تنہا رہتی تھی۔ وہ 37 سالہ اور ڈھیر عمر عورت تھی۔ اس نے آج تک شادی نہ کی، اور اس بات کے پیچھے کیا راز تھا آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اسی لیے لوگ آسیہ پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ متجسس ہوتے تھے آسیہ کے بارے میں جاننے کے لیے، لیکن اس نے کبھی کسی کی باتوں پر کان نہ دھرے تھے۔ آسیہ کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر میں کافی جانور پال رکھے تھے۔ وہ اپنے تمام جانوروں کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان سے کافی محبت بھی کرتی تھی، لیکن اس نے یہ سب کیوں پال رکھے تھے اس کے پیچھے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ آسیہ نے کبھی اس راز کو فاش ہونے نہیں دیا تھا۔ اور ان جانوروں میں ایک جانور جو سب سے الگ اور زہریلا تھا وہ تھا آسیہ کا سانپ، جسے وہ کئی سالوں سے پالتی آ رہی تھی۔ شام کو آسیہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آسیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا بیتا ہوا کل ایک دم سے اس کے سامنے اس طرح آ کھڑا ہوگا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ کم از کم وہ اپنی اس زندگی میں اس سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کئی سالوں سے وہ اس حقیقت سے بھاگتی آ رہی تھی، لیکن آخرکار وہ حقیقت اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، ایک جیتا جاگتا سچ بن کر۔ آسیہ کے دروازے پر 10 سالہ بچہ کھڑا تھا، منہ پر معصومیت جمائے وہ بہت خوبصورت تھا۔ کسی کو بھی اس بچے کو دیکھ کر اس پر پیار آ سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس حالت میں تھا وہ ناقابل برداشت تھی۔ اس بچے کے بدن پر بوسیدہ لباس تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے۔ جیسے اس بچے نے آسیہ کو دیکھا تو اسے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ آسیہ کو تو کچھ دیر کے لیے سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ کیا کرے۔ آتے جاتے لوگ آسیہ اور اس بچے کو دیکھ رہے تھے۔ آسیہ نے خود کو اس بچے سے جدا کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آئی۔ گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ماں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا، لیکن مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ بچہ روتا ہوا التجائیں کر رہا تھا۔ آسیہ کی ماں نے جب بچے کو دیکھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنے تو ایک پل کے لیے اس کا سر چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماضی ایک بار پھر ان کے سامنے یوں آن کھڑا ہوگا۔ آسیہ نے کچھ پل رک کر وہی سوچا اور اس کے بعد وہ خاموشی سے اس بچے کو لے کر اندر چلی گئی۔ کون تھا وہ بچہ؟ وہ آسیہ کو ماں کیوں پکار رہا تھا؟ اور ماضی میں آسیہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق رہا تھا؟ کوئی بھی ان تمام سوالات کے جواب نہیں جانتا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ ان سب کے پیچھے کون سا گہرا راز چھپا رکھا تھا آسیہ نے۔ اس بچے کا نام احمد تھا۔ آسیہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی، کیونکہ اب تو بس وہ جلد از جلد اپنے کام کو سر انجام دینا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں جو سوچیں دوڑ رہی تھی، اگر ان کے بارے میں کسی کو بینک بھی لگ جاتی تو شاید وہ آسیہ کو اپنے محلے سے نکال پھینکتے۔ احمد کو سانپوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کبھی بھی آسیہ کے سانپوں کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی ماں کو کہا کہ ماں، سانپوں کو کہیں اور چھوڑ آؤ، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن آسیہ نے کبھی بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے احمد اپنی دادی کے پاس سونے لگا۔ وہ آسیہ کی ماں کو دادی بلاتا تھا۔ جب سے احمد گھر آیا تھا تو آسیہ صبح کو گھر سے نکلتی اور شام گئے تک کام کاج کر کے گھر واپس لوٹتی۔ ایک شام کو جب وہ گھر واپس لوٹی بہت پریشان تھی۔ اس نے احمد کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگی تم اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ احمد تو بچہ تھا، وہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کی ماں اسے کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں، آپ مجھے جو کرنے کے لیے کہیں میں وہی کروں گا۔ آسیہ نے اسے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، دادی کو بھی نہیں، اور رات کو جیسی دادی سوئے گی تم فوراً سے پہلے میرے کمرے میں آ جانا۔ یہ سن کر احمد تو خوش ہو گیا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنی ماں سے دور رہ رہا تھا، اب تو بس وہ جلد از جلد اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا، احمد چپکے سے اپنی دادی کے پاس سے اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، بغیر یہ بات جانے کہ آج رات اس کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ کبھی بھی گھر میں واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ احمد جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کھڑکی کے پاس کھڑی ہے اور اس کے پاس ہی زمین پر کافی ساری مٹی کھودی ہوئی ہے۔
احمد جیسے ہی قریب پہنچا تو آسیہ نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، لیکن مجھے آج تمہارے ساتھ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں اب یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ احمد بچہ تھا، وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر اس کی ماں کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ جیسے ہی آسیہ احمد کی جانب بڑھی تو اسی وقت آسیہ کا پالا ہوا سب سے بڑا اور خطرناک سانپ احمد کے گرد لپٹ گیا اور آسیہ کا چاقو والا ہاتھ پیچھے ہی رہ گیا۔ آسیہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ سانپ احمد کو چھوڑ دے، لیکن اس سانپ نے اسے نہیں چھوڑا، اور اسی وقت آسیہ کی ماں بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ انہوں نے چلا چلا کر آسیہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آسیہ نے ان سے کہا کہ میں ایسا کون سا گناہ کر رہی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ تو آسیہ کی ماں کہنے لگی کہ تم ابھی تک نہیں سمجھی، وہ سانپ اس بچے کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ میں نے رب سے گر گرا کر معافی مانگی تھی، دعائیں مانگی تھی، یا اللہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اور میری اتنی نیک بیٹی جو وہ غلط راستوں پر چل پڑی ہے اس کو سیدھے راہ پر چلانا، تو وہ خدا میری دعاؤں کو کیسے واپس پلٹ سکتا ہے۔ یہ سن کر آسیہ بھی رونے لگی اور اسی وقت سجدے میں گر گئی، کہنے لگی یا اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے دولت کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا، اور آج میں وہی ہوس اپنے بیٹے سے پوری کرنے جا رہی تھی جسے میں نے خود پالا پوسا تھا، میں اپنے بیٹے کی قربانی کرنے والی تھی۔ جیسے اس نے یہ الفاظ بولے تو وہ سانپ احمد کے گرد سے اتر کر دور ہو گیا۔ احمد آسیہ کے بھائی کا بیٹا تھا اور اس کے بھائی نے آسیہ اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، یہ کہہ کر آسیہ بد چلن ہے۔ اس کے بعد آسیہ کی بھابھی اس کے بھائی سے ساری دولت لے کر رفو چکر ہوگی اور اس بچے کو بھی چھوڑ گئی، اور یہ صدمہ اس کا بھائی برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا، اور یہ بچہ بیچارہ یتیم ہو گیا۔ آسیہ اس بچے کو اپنے پاس لے آئی اور اس نے اسے پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ آسیہ کو ہی ماں کہنے لگا، اور احمد کی وجہ سے ہی آسیہ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی احمد 10 سال کا ہوا تو اس کی ماں آ کر اسے واپس لے گئی، کیونکہ ساری دولت احمد کے نام تھی۔ اس نے دوبارہ سے وہ دولت چھین کر احمد کو بے گھر کر دیا۔ اس سب کے بعد آسیہ بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ بہت ساری دولت حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن وہ ایک جادوگر کے پاس گئی جس نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم امیر ہونا چاہتی ہو تم 10 سالہ لڑکے کی قربانی دو اور اپنے گھر میں سانپ اور دوسرے جانور پال کر رکھو، جس سے تم بہت امیر کبیر ہو جاؤ گی اور تمہارے سارے دکھ و الم ختم ہو جائیں گے، اور جب تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو گی تو دولت تمہارے قدموں میں گرے گی۔ پہلے تو آسیہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ بچہ کہاں سے لے کر آئے، تو اس نے جانور پالنا شروع کر دیے، اور ساتھ میں احمد بھی تھا۔ اس کو قربان کرنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جب اس کی بھابھی احمد کو لے کر گئی تو اسے سب سے نفرت ہونے لگی، اور پھر جب احمد لوٹ کر گھر واپس آیا تو اس نے اسے اسی نیت سے دوبارہ رکھا تھا کہ اپنی دولت کی ہوس احمد سے ہی پوری کرے گی، لیکن قدرت نے کرشمہ کیا اور احمد بچ گیا اس سانپ کی بدولت اور آسیہ کی ماں کی وجہ سے۔ عین وقت پر سانپ اور اس کی ماں کی وجہ سے وہ اتنے بڑے گناہ سے بچ گئی۔ آسیہ نے سچے دل سے خدا سے توبہ کی کہ وہ اب کبھی بھی لالچ کا حرص نہیں کرے گی اور ہمیشہ احمد کو ماں کا پیار دے گی، ان تمام جانوروں کو بھی آزاد کر دے گی۔